اللہ تعالی نے ہمیں ٹائم دیا ہے، میں اپنے شعر تیرے طریقہ تحفظ شریعت حضرت مولانا مفتی پروفیسر محمد اسلم نقشبندی مجددی دامت برکاتہ العالیہ کو اپنے کالج پروفیشنل کالج آف میڈیکل سائنسز پشاور میں آنے پر اپنی طرف سے پرنسپل صاحب اور پورے اسٹاف اور اسٹوڈنٹس کی طرف سے دل کی عطا گہرائیوں سے ان کو خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے انتہائی مصروفیات کے باعث اپنی قیمتی لمحات میں سے کچھ وقت ہمارے کالج کے لیے نکال اور یہاں پہ تشریف لائے۔ اس سیشن کا باقاعدہ آغاز قرآن عظیم الشان کے بابرکت کلام سے کرتے ہیں۔ تلاوت کے لیے میں دعوت دیتا ہوں کہ اس فرسٹ سیمسٹر کے عبداللہ کو ویڈیو پہ آئے اور قرآن عظیم الشان کی تلاوت کرے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كل۔ اسی لیے قرآن کی سب سے جامع ترین یہ آیت ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو کوئی ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ بھی دیکھے گا، جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ بھی دیکھے گا۔ یعنی یوں سمجھیں کہ ہم سب کی ویڈیو فلم بن رہی ہے، قیامت والے دن چلا دیں گے آپ کے سامنے۔ تو ایک ایک منٹ جو ہے ہر بندے کا قیمتی ہے، خصوصاً بلوغت کے بعد اس کا نامہ اعمال کھل جاتا ہے اور فرشتوں کی ڈیوٹی ہے کہ ہر چیز اس کی لکھیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو ہی کوئی بولنے والا بولتا ہے فرشتے فوراً اس کو لکھ لیتے ہیں۔ تو پہلا پرسکون رہنے کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ یہ اپنا مائنڈ سیٹ کر لے کہ میں نے ہر حال میں اللہ سے راضی رہنا ہے، کیونکہ اللہ آزمائے گا تو صحیح، کبھی مصیبت آئے گی، مشکل آئے گی، کبھی ماں باپ سے اختلاف ہو جائے گا، دوستوں سے اختلاف ہو جائے گا، حتیٰ کہ کالج میں کبھی کوئی ٹیچر اچھا نہیں لگے گا، کبھی آپس میں دوستوں کی نہیں بنے گی۔ تو ہر بندے کو اللہ تعالیٰ ہر وقت آزماتے رہتے ہیں۔ اگر ذہنی طور پہ آپ مینٹلی یہ بات دل میں بٹھا لیں کہ میں ازمائشستان میں رہ رہا ہوں، اور پاکستان تو اسپیشل ازمائشستان ہے کہ میری یہاں آزمائش ہو رہی ہے اور میں ہر حال میں اللہ سے راضی رہوں گا، جتنی مرضی مشکل حالات آ جائیں، تو جو بندہ ہر حال میں اللہ سے راضی رہتا ہے تو اللہ بھی ہر حال میں اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ ثبوت اللہ کے قرآن عالی شان سے، اللہ فرماتے ہیں قرآن میں یہ تین قسم کے نفس ہیں۔ نفس امارہ جو برائی کا حکم کرتا ہے، نفس لوامہ نیکی ہوگی تو سکون ملے گا، برائی ہوگی تو دل بے چین ہو جائے گا، اور ایک نفس مطمئنہ کہ جو بندہ ہر حال میں اللہ سے راضی رہے اس کو کہتے ہیں، اس کو نفس مطمئنہ حاصل ہو گیا۔ سورہ فجر کی آخری آیات ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ اطمینان والی روح واپس اللہ کی طرف چل، راضیۃ مرضیہ، پہلے تو ہر حال میں اللہ سے راضی ہو گیا تھا اس لیے اللہ بھی تیرے سے راضی ہو گیا، تو میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ تو یہ پوائنٹ ہے، نقطہ ہے کہ آپ ہر حال میں اللہ سے راضی رہیں۔ اب کیسے اللہ سے راضی رہ سکتے ہیں؟ یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے۔ اگر کوئی مشکل مصیبت آئی ہے تو اس لیے کہ آپ رجوع اللہ کریں، آپ غافل ہو گئے تھے، اللہ نے مشکل مصیبت بھیج کے آپ کو رجوع اللہ کروا دیا۔ تو ہر کام میں آپ گہرائی میں جا کے دیکھیں، ڈیپلی سوچیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں بٹھائیں
کہ ہر کام اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، لیکن اللہ نے مختلف کاموں کو مختلف طریقے سے انجام دیتے ہیں۔ ہماری قسمت کو اللہ نے مختلف واقعات سے جوڑا ہوا ہے کہ محنت مجاہدہ کریں گے اللہ پاس کر دے گا آپ کو، کم محنت کریں گے کم نمبر آئیں گے۔ تو مختلف چیزوں کو اللہ نے مختلف چیزوں سے جوڑا ہوا۔ تو جو بندہ یہ سوچے کہ ہر حال میں اللہ کے حکم سے سب کچھ ہو رہا ہے، تو پھر اس کے لیے جو زندگی گزارنی بڑی آسان ہو جاتی ہے۔ اور جب بھی مشکل حالات آئیں یہ سوچیں کہ اللہ یہ میرے چاہتا ہے کہ یہ بندہ میری طرف رجوع اللہ کرے۔ کشمیر کے اندر ایک کوئی بندہ ذکر زیادہ کر لے استاد کے بغیر تو اس کے اوپر نا ایک مجذوبیت جذب سا طاری ہو جاتا ہے، پھر اس کو ہوش و حواس کم ہو جاتے ہیں، وہ کسی اور لائن میں چلا جاتا ہے۔ اسی طرح کہ ایک آدمی تھا، وہ ہر وقت نا بس یہ کہتا رہتا جو کچھ کردا اللہ ہی کردا، جو کچھ کردا اللہ ہی کردا۔ تو ایک پولیس والا وہاں سے اس کے پاس سے گزرا، اس نے کہا یہ کیا پاگلوں والی بات کر رہا ہے کہ جو کچھ کردا اللہ ہی کردا۔ تو اس نے کھینچ کے تھپڑ لگایا، تو اس نے دیکھا کہ کس نے مارا ہے، تو اس نے آگے سے اس کا منہ چڑھایا جو کچھ کرتا ہے اللہ ہی کرتا ہے، کہ یہ بھی اب ادھر سے ہی لگا ہے۔ تو اس نے کہا خدا کی قسم یہ اب مجھے یقین ہے کہ اللہ ہی نے میرے یہ تھپڑ لگوایا کیونکہ میرا دل تھوڑا سا غافل ہو گیا تھا۔ اب یہ تھپڑ لگنے سے اب مجھے پتہ چل گیا کہ اللہ میرے سے کچھ ناراض ہوا ہے، تو میں اب پورا رجوع اللہ کی طرف کر لوں گا۔ تو پھر انہوں نے کہا آپ میری طرف کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کہا میں آپ کی طرف اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے منہ کس کا کالا کیا ہے، مروایا کس سے۔ اب بھی مجھے یقین ہے کہ اللہ کی طرف سے لگا ہے کہ میں تھوڑا سا غافل ہو گیا تھا، تو بڑوں کو سزا بھی ذرا بڑی ملتی ہے۔ تو اس طرح جب بندہ یقین دل میں بٹھا لیتا ہے کہ کائنات کا کوئی پتا بھی نہیں ہل سکتا اللہ کی مرضی کے بغیر، تو پھر اس کو کوئی اللہ سے گلہ شکوہ نہیں ہوتا۔ علامہ اقبال نے جو کیا ہے اس کو اونچا کریں، جو شکوہ بیان کیا ہے اس شکوے میں انہوں نے کمزور مسلمانوں کی طرف سے باتیں کی، پھر جو لوگوں نے اس پہ فتوے لگائے کفر کے اور پروپیگنڈا کیا، پھر وہ رجوع اللہ اس نے کیا، تو اللہ نے ان کو جواب شکوہ الہام کیا کہ جو شکوے میں سوال اس نے اللہ سے اٹھائے تھے پھر خود ہی اللہ نے جواب دلوائے۔ شکوے میں انہوں نے کیا کہا کہ کافر کو تو ملے حور و قصور اور مسلمان کو فقط وعدہ حور، کہ ان کی عورتوں کی چمڑی گوری ہے، یہ ہے وہ ہے، ان کو ملا ہوا ہے، اور ہمیں صرف حور کا وعدہ ہے کہ مرنے کے بعد ملیں گی۔ پھر جواب دیا تم میں کوئی حوروں کا چاہنے والا ہی نہیں، جلوہ طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں، کہ موسیٰ علیہ السلام والا تم ایمان پیدا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں یہیں سے نظارے دکھا دے گا۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا یہ نہیں ہے کہ ہم نقد ذکر فکر عبادت کریں اللہ سارا ہی ادھار کر دے، یہیں بہشت بھی ہے، حور و جبریل بھی ہے، تیری نگاہ میں ابھی شوخی نظارہ نہیں، کہ اسی دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اپنا جلال و جمال اور اپنی قدرت کی نشانیاں اسی دنیا میں دکھا دیتا ہے جو ہر حال میں اللہ سے راضی رہتے ہیں۔ پھر انہوں نے شکوہ کیا تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں، اور ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں۔ پھر جواب دیا میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو وہ آبا تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، کل کا انتظار کر رہے ہو کہ کل یہ کریں گے، کل نماز شروع کریں گے، کل یہ کریں گے۔ بھئی کل تو کبھی بھی نہیں آئی، آج ہی شروع کرنا پڑے گا سب کچھ۔ تو یہ انہوں نے کمزور مسلمانوں کے دل کی باتوں کو شکوے میں بیان کیا، پھر اس کو اللہ کی طرف سے ان کو الہام ہوا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو جواب دیا۔ پھر ایک جگہ انہوں نے بڑی عجیب و غریب بات بتائی کہ یہ یورپی لوگوں کا مزاج کیسا ہے اور مشرقی لوگوں کا مزاج کیسا ہے۔ تو اس نے کہا کہ جو ہے
یورپی لوگوں کا مزاج تاجرانہ ہے اور مشرقی لوگوں کا مزاج راہبانہ ہے کہ وہ محنت مجاہدہ کم کرتے ہیں۔ حالانکہ انہوں نے کہا کہ انسان کی تقدیر قرآن ہے، کہ جو ہے قرآن پڑھتے جائیں گے، اس پر عمل کرتے جائیں گے، یہی آپ کی تقدیر ہے۔ تقدیر کے پابند نباتات و جمادات، مومن ہے فقط احکام الہی کا پابند، کہ اگر آپ قرآن میں ڈوب کے پڑھیں، اس پر عمل کریں تو آپ چلتا پھرتا قرآن بن جائیں گے۔ جیسے قرآن سے کوئی ٹکر نہیں لے سکتا، آپ سے بھی کوئی نہیں ٹکر لے سکے گا۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ جب بندہ چلتا پھرتا قرآن بن جائے گا تو پھر اس سے کوئی ٹکر نہیں لے سکے گا۔ تو انہوں نے کہا یہی تمہاری تقدیر ہے، قرآن اسی لیے اللہ نے نازل کیا ہے کہ اس پر عمل کریں اور چلتے پھرتے قرآن بن جائیں۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ کہ یہ ہماری بے سکونی کی وجہ ہے کہ ہم جب قرآن کی بات سنتے نہیں، مانتے نہیں، پڑھتے نہیں، تکرار کرتے نہیں، تو اس لیے من مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں، اس لیے بے سکون ہے، ٹینشن ہے، ڈپریشن ہے، فلاں ہے۔ اور ڈاکٹروں کو بھی آج کل بڑا ایک زبردست نسخہ مل گیا ہے، جب کوئی مرض ڈائیگنوز نہیں ہوتا کہ جی کوئی ٹینشن ڈپریشن ہے، بھائی وہ کیا بلا ہے بتائیں تو صحیح نا کہ ٹینشن ڈپریشن کیا ہے، کیونکہ یہ باہر کے ملک سے امپورٹنٹ چیز ہے، اس لیے ہم اس کا ترجمہ بھی نہیں کرتے، اردو میں نہیں کہتے اس کو کچھ، ٹینشن ڈپریشن ہی کہتے ہیں۔ حالانکہ جو بندہ ہر حال میں اللہ سے راضی ہو، اس کو کبھی بھی ٹینشن ڈپریشن نہیں ہو سکتا۔ ہمارے وہاں ایک مستری کام کرنے آیا، میں نے اس کو کہا کہ ایسے کام کرو، ایسے، اس نے کہا حضرت آپ ٹینشن نہ لیں۔ میں نے کہا بھائی ہمیں تو ٹینشن کے معنی کا بھی نہیں پتا، ہم نے ٹینشن کو لینا کیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں سب کچھ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے اور ہم ہر حال میں اللہ سے راضی ہیں، تو کس بات کی ٹینشن، کس بات کی ٹینشن ہوگی؟ تو جو بندہ یہ اپنے دماغ کو، مائنڈ کو سیٹ کر لیتا ہے کہ اللہ میری آزمائش کر رہا ہے اور میں ہر حال میں اللہ سے راضی ہوں، آپ کو کوئی ٹینشن ڈپریشن قریب نہیں آ سکتی۔ لیکن جب بندہ یہ کہے گا یہ کیوں ہوا، وہ کیوں ہوا، ایسے کیوں ہوا، ویسے کیوں ہوا، تو پھر کیوں تو آدھی لڑائی ہوتی ہے، اور وہ بھی اللہ سے آپ کہہ رہے ہیں۔ بھئی اللہ نے آپ کو سیر سپٹے کے لیے دنیا میں نہیں بھیجا، آزمانے کے لیے بھیجے۔ ایک جگہ نہیں اللہ نے کہا، پتہ نہیں کتنی جگہ قرآن میں کہا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم، کیا تم نے یہ سوچ لیا ہے کہ ہم مفت میں تمہیں جنت میں داخل کر دیں گے اور تم پر پہلے لوگوں کے سے حالات نہیں آئیں گے؟ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه، یہاں تک کہ پہلے لوگوں کو اللہ نے ہلایا، زلزلہ دیا، یہاں تک کہ نبی اور ساتھ والے ان کے صحابہ پکار اٹھے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ چاروں طرف سے گھیرا پڑ گیا کافروں کا، اس وقت اللہ نے کہا الا ان نصر اللہ قریب، خبردار اللہ کی مدد قریب ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آزمائے، جب نبیوں کو نہیں چھوڑا تو ہمیں چھوڑ دیں گے کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو طائف میں پتھر لگے ہیں اور غزوہ احد میں آپ کے دانت شہید ہوئے ہیں، پیشانی شہید ہوئی، اللہ کی اجازت کے بغیر ہی ہو گیا سب کچھ؟ نہیں، یہ بڑی بڑی قربانیاں اللہ نے نبی سے لیں طائف کے اندر، اس کے بعد معراج نصیب ہوئی۔ جب یہ بڑی بڑی قربانیوں سے نبی کو گزارا گیا، اس کے بعد اللہ نے ان کو معراج کی توفیق عطا فرمائی۔ تو یہ اس لیے قربانیاں آتی ہیں تاکہ اللہ نے آپ کو آگے سے آگے پہنچانا ہے۔ اس لیے اقبال نے کہا تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ یہ جو مشکل مصیبت آ رہی ہے، مشکلات آ رہی ہیں، تو یہ اس لیے آ رہی ہیں۔ اس لیے علامہ اقبال نے بھی جب خودی کا نظریہ پیش کیا، اس میں بھی 3 اس کی سٹیجز ہیں۔ سب سے پہلے وہ کہتے ہیں قرآن کی اطاعت کرو، اللہ اور رسول کی اطاعت، یہ پہلا مرحلہ ہے۔ دوسرا مرحلہ ضبط نفس ہے کہ جب آپ اللہ اور رسول کی اطاعت کریں گے، آپ کی مخالفت ہوگی، ماں باپ کی طرف سے ہوگی، کبھی کسی طرف سے، کبھی کسی طرف سے، بس آپ سنت رسول رکھ لیں گے تو اسی پہ لوگوں کا جھگڑا شروع ہو جائے گا۔ یعنی آپ داڑھی رکھ لیں گے تو لڑائی ہو جائے گی۔ کئی عورتیں مردوں کو ہمارے پنجاب میں داڑھی نہیں رکھنی دیتے۔ میں ایک دفعہ، بڑی مزیدار بات ہے، آپ لوگ تو خوش نصیب ہیں کہ آپ کی عورتیں بھی اچھی، آپ جو داڑھی رکھنا چاہے تو وہ رکھ سکتے ہیں،
تو میں رحیم یار خان میں صبح درس قرآن دیا، ایک بندہ مجھے گھر لے گیا چائے کے لیے، کہا جی میری بیوی تھوڑی سی من مرضی کی مالک تھی، میں نے سنت رسول رکھی تو وہ میرے سے لڑ پڑی، ہر روز گردان کرتی کہ تو بڈھا نظر آتا ہے، داڑھی منڈا آتی، یہ کرتے وہ کر۔ چلو میں پریشان ہو کے اپنے شیخ کے پاس گیا کہ اب کیا کروں، اب داڑھی رکھ لی، منڈاتا ہوا تو بڑا عجیب سا لگتا ہے۔ اس نے کہا کہ میں آپ کو ایک نسخہ بتاتا ہوں، تیری بیوی چپ ہو جائے گی، داڑھی کو کچھ نہیں کہے گی۔ اس نے کہا جی حضرت ضرور بتائیں، میں تو بڑی مسئلہ کشمیر بن گیا ہے ہمارے گھر میں، مسئلہ کشمیر بن گیا ہے، اتنا جھگڑا ہے، روز داڑھی کی وجہ سے لڑائی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کرو، بیوی کو جا کے کہو کہ عورتوں کا حسن بالوں میں ہوتا ہے، وہ بالوں کو کنگھی کرتی ہیں، تیل لگاتی ہیں، بڑی بالوں کی حفاظت کرتی ہیں، شیمپو اور پتہ نہیں کیا کیا آپ چیزیں آ گئی ہیں لمبے بال کرنے کے لیے، مقابلہ بھی ہوتا ہے لمبے بالوں کا۔ تو کہا اپنی بیوی کو کہا تو بسم اللہ کرتے ٹینڈ کروا، میں داڑھی منڈواتا ہوں، دونوں ایک جیسے ہی ہو جائیں گے۔ اب یہ جو گیا گھر، اس نے وہی گردان پڑی کہ جی بڈھا نظر آتا ہے تو یہ ہے تو وہ داڑھی منڈا۔ اس نے کہا بیوی آج فیصلہ ہو جائے گا، مجھے سب سے زیادہ نبی کی سنت پیاری اور عزیز ہے، آپ کو کیا چیز پسند ہے اپنے جسم میں سے؟ اس نے کہا مجھے بال بہت اچھے لگتا ہے، کبھی بھی داڑھی نہیں منڈوا سکتا۔ جھگڑے کا فیصلہ ہی ہو گیا۔ تو بھائی جب بندہ نیکی کرنے لگتا ہے، اللہ اس کی آزمائش کرتے ہیں، یہ مخلص ہے یا ویسے ہی ریا دکھاؤ کے لیے کر رہا ہے؟ تو اس لیے آزمائشیں آئیں گی، تو جو ان آزمائشوں پہ پورا اتر جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو پھر آگے سے آگے ترقی دے گا، آگے سے آگے ترقی دے گا۔ تو اس لیے بہت مسائل ہوں گے، جو ہی بلوغت ہوتی ہے اس کے بعد مسائل شروع ہو جاتے ہیں، کبھی ماں باپ سے، کبھی بھائیوں سے، کبھی کس سے، کبھی کس سے۔ اب اس میں بندے نے بڑا مضبوط ہو کے رہنا ہوتا ہے، ہر بندے کو ہوتے ہیں۔ میری شادی کزن یعنی چچا بھی تھا، چچا کے گھر میں خالہ تھی، تو وہاں شادی ہونی تھی، بس انہوں نے کہا یہ تو مولوی بن گیا ہے، یہ کہاں سے کھائے گا کمائے گا، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ تو میں بھی ان دنوں کلندر تھا، میں نے کہا میں 2 مہینے میں تمہیں شادی کر کے دکھاتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہم بھی دیکھتے ہیں کہ کون آپ کو بیٹی دیتا ہے۔ تو میں نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ ہم تیری خاطر دیوانے ہوئے ہیں، کروڑوں عورتوں میں سے ایک لڑکی ہمیں بھی دے دے۔ اور واقعی 2 مہینے کے بعد فیصلہ ہو گیا، اور میں چچا سے لڑا تو نہیں، ملنے گیا، کہنے لگا سنا ہے آپ کی شادی ہو رہی ہے۔ میں نے کہا میں نے بھی سنا ہے میری شادی ہو رہی ہے۔ تو بھائی جب بندہ اللہ کی خاطر دیوانہ ہو جائے تو کیا اللہ مدد نہیں کرے گا؟ آپ کسی افسر کی خاطر، کسی دوست کی خاطر تھوڑی سی قربانی کر لیں تو وہ آپ کی ہیلپ کرے گا، اور آپ اللہ کی خاطر بے عزتی کروا لیں، کیا آپ کی جو بے عزتی ہوئی ہے کیا اللہ اس کا آپ کو ریوارڈ نہیں دے گا؟ میں کہہ رہا ہوں ریوارڈ بھی دے گا اور ایوارڈ بھی دے گا، ادھر ریوارڈ دے گا اور جنت میں ایوارڈ دے گا، ریوارڈ بھی دے گا اور ایوارڈ بھی دے گا۔ تو ہم تو اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، تو یہ مشکل سٹیپ ہوتا ہے کہ جو ہے ڈیفیکلٹیز کو فیس کرنا۔ تو جو بندہ یہ کر لیتا ہے ضبط نفس، پھر اس کے اندر اللہ پاور پیدا کر دیتے ہیں۔ پھر تیسری منزلہ نیابت الہی، کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنا خلیفہ بنا لیتے ہیں، اس کو محسوس ہوتا ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اللہ کی مرضی کے مطابق کر رہا ہوں۔ اسی لیے فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کی رضا سب سے بڑی بات ہوتی ہے۔ جو ہر حال میں اللہ سے راضی رہتا ہے اللہ بھی ہر حال میں اس سے راضی رہتا ہے۔ ایک بزرگ سے آگے کسی نے پوچھا حضرت ہم نیکی کر رہے ہیں، بہت سی کام کر رہے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ اللہ ہم سے راضی ہے کہ نہیں، کیا کریں، کیسے پتہ چلے، وہی تو نہیں آ رہی۔ تو انہوں نے بڑا عجیب نسخہ بتایا، کہا آپ اپنے دل سے پوچھیں، اگر آپ کا دل ہر حال میں اللہ سے راضی رہتا ہے تو اللہ بھی آپ سے راضی ہے۔ اگر تو بندہ ہو کہ ہر حال میں اللہ سے راضی نہیں، پھر وہ اللہ الصمد ہو کہ آپ سے کیسے راضی ہو؟ تو اپنے دل سے پوچھ، ملا سے نہ پوچھ، اپنے دل سے پوچھے، دل فیصلہ کرے گا۔
اس لیے پورے جسم میں ڈیسیژن پاور دل کے پاس ہوتی ہے. یہ بھی ایک نقطہ نوٹ کر لیں, یہ بھی میری ایک ریسرچ شیئر آپ کو کر رہا ہوں. پوری باڈی میں سارا کنٹرولنگ پاور دل کے پاس ہوتی ہے. جیسے ٹی وی چل رہا ہے, ریموٹ کنٹرول جس کے پاس ہوگا وہ اسٹیشن بدلے گا. تو اللہ نے پورے جسم کی جو کنٹرولنگ پاور ہے, ڈیسیژن پاور ہے, وہ دل کے پاس رکھی. اچھا, یورپ نے جو چیزیں بنائی ہیں ان کی میموری تو بنائی ہے, دل نہیں بنایا. وہ ظالم دل کے قائل ہی نہیں, اور ہمارا سارا نظام دل پہ چلتا ہے. اب دیکھو, ہارٹ اٹیک ہو, سیکنڈوں میں بندہ فوت ہو جاتا ہے. اسی طرح ہارٹ اصل چیز ہے. ریسرچ ہے ہمارے مشائخ کی, اور اب بھی لوگ کرتے ہیں. مثلا آپ نے کھانا کھا لیا ہے, اب کوئی بڑی خوشبودار قورمہ بریانی لاتا, آپ کہیں جی کھانا کھائیں, بڑا مزیدار. ان کہ جی میرا دل نہیں چاہتا. بھئی لقمہ بنا کے منہ میں ڈالنا ہے, پیٹ میں جانا ہے, دل میں تو نہیں جانی نا وہ چیز. لیکن ڈیسیژن پاور دل کے پاس ہے, اس لیے دل کہتا ہے نہیں, میں نے نہیں کھانا کھانا. اسی طرح مثلا کوئی آپ کو کہے جی آئیں ایبٹ آباد مری کی سیر کے لیے جاتے ہیں, آپ کہتے ہیں جی میرا دل نہیں چاہتا. بھئی ٹانگوں نے چل کے جانا, دل نے تو نہیں چل کے جانا. تو ڈیسیژن پاور کس کے پاس ہے؟ دل کے پاس ہے. تو دل اصل چیز ہے. دل کے بگڑنے سے انسان بگڑ جاتا ہے, دل کے بننے سے انسان بن جاتا ہے. اس کی پاور ہے. اس لیے علامہ اقبال نے سب سے زیادہ دل کے اوپر شعر کہے. اس نے ایک جگہ کہا, دل کیا ہے, اس کی مستی و قوت کہاں سے ہے. کہ دل کے اندر ایک مستی قوت ہوتی ہے, ڈٹرمنیشن پاور ہوتی ہے دل کے اندر. دل کیا ہے, اس کی مستی و قوت کہاں سے ہے, کیوں اس کی ایک نگاہ الٹتی ہے تخت کیف. صحابہ نے کیف خسرو بادشاہوں کے تخت الٹ رکھ دیے, کیونکہ نبی نے ان کے دل کو دل بنا دیا. دل کیا ہے, اس کی مستی و قوت کہاں سے ہے, کیوں اس کی ایک نگاہ الٹتی ہے تخت کیف. کیا بات ہے کہ صاحب دل کی نگاہ میں جچتی نہیں ہے سلطنت روم و شام و رے. یہ پچھلے زمانے کی سپر طاقتیں تھیں کہ جو دل والا ہوتا ہے نا, اس کو نظر میں بڑی بڑی چیزیں کچھ نہیں ہوتی. تو انہوں نے کہا, دل ہے مسلمان میرا نہ تیرا, تو بھی نمازی میں بھی نمازی. نماز میں بھی دل میں وسوسے آ رہے ہیں, خیالات آ رہے ہیں, اوٹ پٹانگ آ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ دل ابھی مسلمان نہیں ہوا. اس لیے انہوں نے ایک جگہ ایک نظم لکھی ہے, تصوف کیا ہے, جس میں وہ لکھتے ہیں, یہ ذکر نیم شبی, یہ مراقبے, یہ سرور, تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہ عقل جو میو پرویں کا کھیلتی ہے شکار, چاند پہ چلی گئی عقل. یہ عقل جو میو پرویں کا کھیلتی ہے شکار, شریک شورش پنہا نہیں تو کچھ بھی نہیں. خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. کہ دل اور نگاہ مسلمان ہوگی, پھر آپ کو جو ہے سکون, اطمینان اور اسی دنیا میں مزہ آنے لگ جائے گا. یہیں بہشت بھی ہے, حور و جبریل بھی ہے, تیری نگاہ میں شوخی نظارہ نہیں. اس لیے فارسی میں کہتے ہیں دل بدستاور کہ یہ حج اکبر است. دل کو قابو کر لو, یہ حج اکبر کی طرح اہم ہے. پنجابی میں سلطان باہو نے کہا, دل دریا سمندروں ڈونگے تھے, دلانیاں اللہ ہی جانے ہو. اس لیے اللہ نے قرآن میں خود فرمایا, فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبْصَارُ وَلَٰكِن تَعْمَلْ قُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی, یہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں. اگر آپ کا دل قابو آ جائے تو آپ عظیم انسان بن سکتے ہیں. لیکن دل کی برباد کرنے والی بہت سی چیزیں ہیں. بس سب سے زیادہ ٹچ موبائل دل کو برباد کر رہے ہیں. مجھے کئی لوگوں نے 2-3 ٹچ موبائل پیش کیے. ہم نے ایک ذہن میں چیز بٹھائی ہوئی ہے کہ ہمارا وقت سب سے زیادہ قیمتی ہے. ہم نے اپنے مدرسے خانقاہ میں یہ ہر بچے کو بتاتے ہیں, بھئی 1 منٹ 1 کروڑ روپے کا, 10 منٹ 10 کروڑ کے, تاکہ جب وقت ضائع ہو تو ہمیں احساس ہو. سب سے قیمتی چیز آج سب سے زیادہ ضائع ہو رہی ہے. کیا مرنے کے بعد آپ کو گناہ زیادہ ہو گیا, نیکی کم ہو گیا, آپ کہیں یا اللہ مجھے دنیا میں بھیج دے, میں وہاں سے مرد مومن بن کے آؤں گا, چانس مل جائے گا؟ خود اللہ نے پیپر آؤٹ کر دیا قرآن میں,
یقین کریں اگر آپ غور و فکر سے قرآن کو پڑھیں تو اللہ نے پیپر آؤٹ کر دیے. انسان کہے گا فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، یا اللہ ایک چانس دے دے میں دنیا سے مرد مومن بن کے آؤں گا. نو چانس، کوئی چانس نہیں ملے گا. تو اگر ہم اپنے وقت کو ضائع کریں گے، جو وقت ضائع کرے گا وہ زندگی ضائع کرے گا، جو زندگی ضائع کرے گا سیدھا جہنم میں پہنچ جائے گا. جو اپنے وقت کو قیمتی بنائے گا کوشش محنت سے، اس کی زندگی قیمتی بن جائے گی. جس کی زندگی قیمتی بنے گی وہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا. اس لیے یہ عاجز کہتا رہتا ہے کہ اپنا قیمتی ٹائم نہیں، اپنا بچا کھچا فالتو ٹائم بھی اللہ کو دے دے تو شاید آپ کے لیے جنت آسان ہو جائے. آج ہم اپنا بچا کھچا فالتو ٹائم بھی اللہ کو نہیں دینا چاہتے. اب مسجد میں ہم دیکھتے ہیں جمعے میں دوسری اذان آ رہی ہے، لوگ بھاگے آ رہے ہیں. یعنی مسجد میں بیٹھنے کو دل ہی نہیں چاہتا. ہمارے حضرت انجینئر ہیں، بہت بڑے شیخ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آپ اپنے ایمان کو ٹیسٹ کریں کہ آپ کے ایمان میں کتنی طاقت ہے. اس کا ٹیسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ جائے نماز پہ بیٹھ کے دیکھیں آپ کتنی دیر جائے نماز پہ بیٹھ سکتے ہیں. اگر گھنٹے 2 گھنٹے اطمینان سے جائے نماز پہ بیٹھ سکتے ہیں تو اس کا مطلب آپ کے اندر ایمان کی پاور ہے. اگر نہیں بیٹھ سکتے تو نہیں ایمان کی پاور. تو بھائی سب سے لوگ کہتے ہیں جی معیشت اچھی ہو جائے، معاشرت اچھی ہو جائے، فلاں اچھی ہو جائے. بھائی سب سے اہم چیز ہے ایمان زبردست ہو جائے. بڑے لوگ انٹرویو دیتے ہیں، نوجوان بھی بڑا جوش دکھاتے ہیں جی یہ چیز اچھی ہو جائے، فلاں چیز اچھی ہو، سیاسی نظام اچھا ہو جائے. نہیں بھائی، سب سے پاورفل چیز ہے ایمان. یقین زبردست ہو جائے تو ہر چیز زبردست ہو جاتی. علامہ اقبال نے بھی اس پہ زور دیا ہے. لیکن میں آپ کو ایک پریکٹیکلی مثال دینا چاہتا ہوں نوجوانوں کو، تاکہ ہمیں پریکٹیکلی پتہ چلے کہ ایمان اصل چیز ہے. اب دیکھو ہمارے پڑوس میں پورے یورپ کی فوجیں آ گئی، 44 یا 45 ملکوں کی فوجیں آ گئی، اور انہوں نے 18 سال جو ظلم کرنا تھا کر لیا. کارپیٹڈ بمباری کی، یہ کیا وہ کیا، جو کچھ وہ کر سکتے تھے ان کو کوئی روک نہیں سکتا تھا. مجاہدین کے پاس نہ بجلی، نہ پانی، نہ گیس، نہ در، نہ گھر، ککھ نہیں ہے، غاروں میں چھپ گئے جا کر. پھر جو انہوں نے گریلا جنگ شروع کی تو پھر آہستہ آہستہ جو ایک بڑا آیا تھا وہ ساروں کو لے کے آ گیا. گاندھی کے زمانے میں اکبر آبادی نے شعر کہا تھا، بدھو میاں بھی گاندھی کے ساتھ ہیں، یہ بھی اڑتی ہوئی آندھی کے ساتھ ہیں. تو کئی وہ کافر تو آئے ہی آئے، ہمارے منافق حکمران بھی ان کے ساتھ چلو شامل ہو جائے کہ جی ہم لاجسٹکس موڑ دیں گے تمہیں. اللہ بھی پھر بڑا غیرت والا ہے. فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اب ذرا عبرت حاصل کرو. جو بھی اس میں ملوث تھے ان سب کو اللہ نے پکڑ لیا. ایسے ایسا وہ سارے چلے گئے. اب اس بڑے چودھری کا بڑا قصور تھا نا، ابھی تک پھنسا ہوا ہے. تو سوچو ان کو کہ ان کے پاس کوئی جدید اسلحہ نہیں، کوئی کچھ نہیں ہے، لیکن وہ ایمان کے زور کے اوپر لڑے ہیں اور ایٹمی طاقتوں کو شکست دے کے بھگا دیا یہاں سے. اسی کو علامہ اقبال نے کہا، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. لڑ کے دکھایا کہ نہیں لڑ کے دکھایا؟ لیکن ہم اس چیز کو کسی کو آگے بتاتے ہی نہیں. ایسا روب و دبدبہ ہمارے اوپر یورپ نے ڈال دیا. اس لیے علامہ اقبال نے سب سے زیادہ یورپ کے خلاف شعر کہے کہ یہ ہمارا کیا بگاڑ سکتے ہیں، جو اللہ سے جن کی لڑائی ہو گئی، جو اللہ کو نہیں مانتے، وہ ہمارا کیا بگاڑ سکتے ہیں. تو اللہ نے پریکٹیکلی ہمیں دکھایا کہ یہ دیکھ لو ہم نے کیا کر دیا، نہتے لوگوں سے ایٹمی طاقتوں کو شکست دلوا دی. یقین کریں اگر ہم زندہ ہوتے تو اس بات کو پوری دنیا میں بتاتے کہ یا تو تم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو یا پھر ذلیل ہو کے تم جہاں گئے ہو وہاں چلے جاؤ. ہم اس بات کو پیش بھی نہیں کرتے کسی کے سامنے کہ دیکھو ہمارے مٹھی بھر لوگوں نے جنہوں نے ہاتھ جان ہتھیلی پہ رکھ لی، اللہ نے کیسے ان کو مدد کی. اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا حقاً علینا نصر المومنین، مومنوں کی مدد کرنا اللہ کہتا میرے ذمہ فرض ہے کہ جو میری خاطر جان مال وقت لڑائے گا میں اس کو اس دنیا میں وہ چیز دکھاؤں گا جو اس نے کبھی دیکھی بھی نہیں ہوگی. ایک میں اور چیلنج کر لوں، آپ سوچتے نہیں ہیں، کاش آپ سوچنے لگ جائیں. اس وقت انڈیا کا صدر
مودی اور امریکہ کا صدر، فرانس کا صدر، پوری دنیا کے بڑے بڑے یہ لوگ اکٹھے ہو جائیں، کیا یہ پاسپورٹ، ویزے اور شناختی کارڈ کے بغیر کسی دوسرے ملک میں سفر کر سکتے ہیں؟ بولو تو صحیح بھائی۔ تو مجاہدین کبھی روس جا رہے ہیں، کبھی چائنا جا رہے ہیں، کبھی پاکستان آ رہے ہیں، نہ شناختی کارڈ ہے، نہ ویزا ہے، کچھ بھی نہیں، کہ یہ کون ان کو پوری دنیا میں لے جا رہا ہے۔ ابھی بھی اللہ کی مدد کا یقین نہیں آتا کہ جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہو، اس جدید ماڈرن دور میں بھی وہ اللہ کی مدد کے بھروسے شناختی کارڈ، پاسپورٹ، ویزے کے بغیر سفر کر رہے ہیں۔ حقاً علینا نصر المومنین، مومنوں کی مدد کرنا اللہ کہتا میرے ذمہ فرض ہے۔ بڑے بڑے صدر نہیں کر سکتے اور اللہ اپنے شیروں کو سفر کروا رہا ہے پوری دنیا کا۔ ابھی بھی ہمیں اللہ کی طاقت کا بھروسہ نہیں ہے، ابھی بھی ہمیں اللہ کی طاقت کا اندازہ نہیں ہو رہا۔ اتنا طاقتور ہمارا اللہ اور ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ اس لیے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں کہ وہ ایمان کی پاور نہیں ہے، وہ ایمان کا یقین نہیں ہے۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا جب اس انگارہ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا تو کر لیتا ہے یہ بالوں پر ہے روح الامی پیدا، کہ جب اس کے اندر یقین کی پاور آ جاتی ہے تو بندے کے اندر جبریل علیہ السلام کی طاقت آ جاتی ہے۔ سونے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی۔ وہ کہتا ہے غلامی سے بھی بڑی لعنت بے یقینی ہے، کہ بندے کو اللہ کی ذات کے اوپر یقین نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اس نے یقین ایمان کے اوپر اتنے شعر کہے ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس نے یہ کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نعت پیش کی اور فارسی میں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں نے اپنی شاعری میں قرآن اور حدیث کے بغیر کوئی اور بات کہی ہے تو قیامت والے دن آپ میری شفاعت نہ کرنا اور مجھے جہنم میں پہنچا دینا۔ اتنی کڑی کوئی بد دعا کر سکتا اپنے کے لیے؟ لیکن اب علامہ اقبال بھی نصاب میں سے نکال دیا گیا، قرآن تو پہلے ہی نکال دیا تھا۔ تو بھائی اب پرائیویٹ طور پہ آپ کو قرآن کا ترجمہ تفسیر بھی سیکھنا پڑے گا، اقبالیات کو بھی پڑھنا پڑے گا، پھر آپ کے اندر ایمان کا جوش جذبہ پیدا ہوگا۔ یہ ٹچ موبائل کے ذریعے ایمان کا جوش جذبہ کبھی نہیں پیدا ہو سکتا۔ جتنے مرضی آپ چینل سننے جو مرضی کرتے رہیں۔ کئی لوگ موبائل کے اوپر ہی قرآن پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ میں نے کہا فتوے میں جائز ہے، تقوی میں جائز نہیں۔ تقوی ہوتا ہے سب سے اعلیٰ چیز، 100 نمبر والی بات، اور فتویٰ ہوتا ہے 33 نمبر والی بات۔ ایک نمبر بھی نیچے چلے گئے تو فیل ہو جائیں گے۔ بھئی ٹھیک ہے، اس کے اوپر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں فتوے کی روح سے، لیکن اس میں تو آپ ابھی قرآن آیا پھر انگلی ماریں گے، کوئی اور تصویر آ جائے گی، کبھی کیا آ جائے گا، کبھی اب قرآن کے اوپر آپ کیا لکھ رہے ہیں؟ بھئی ایک مصحف ہے قرآن، آپ نے ہاتھ میں پکڑ کے سوچا، غور و فکر کیا، اس کے جو تقدس ہے وہ موبائل کا تقدس ہے۔ لیکن ہم اتنا ماڈرن بننے کے شوق میں یہ سوچتے بھی نہیں کہ میں قرآن پڑھنے لگا ہوں، چلو قرآن ہی اٹھا کے پڑھ لوں، اسی کے اوپر شروع ہو جاتے ہیں۔ جو مزہ قرآن پڑھنے میں قرآن مجید میں آئے گا، کیا موبائل میں وہ مزہ آ سکتا ہے؟ قرآن پڑھتے ہوئے لوگ رو پڑھتے ہیں، میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ کوئی موبائل پہ قرآن پڑھتا ہوا رو پڑا ہو۔ حالانکہ اللہ نے چیلنج کیا، افمن ھذا الحدیث تعجبون وتضحکون ولا تبکون، کہ تم اس قرآن کو پڑھتے ہو تو ہنستے ہو، روتے نہیں ہے، کیا ہو گیا تمہاری آنکھیں کیوں خشک ہو گئی؟ اللہ اکبر۔ تو اس لیے اور ایک اس سے بھی عجیب آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افبہذا الحدیث افبہذا الحدیث انتم مدہنون، کہ قرآن ہی سے مداہنت، سستی، غفلت کر رہے ہو۔ تو اس لیے علامہ اقبال نے کہا کہ 3 چیزوں میں نے مجھے سب سے زیادہ فائدہ دیا، کہ میں نے تہجد میں قرآن رو رو کے پڑھا، دوسرا عشق رسول میں نے کمال حاصل کیا، اور تیسرا اللہ کی محبت، تو میں نے پھر سب سے زیادہ میرے دل میں اللہ کی محبت ہے۔ اس لیے اس نے کہا اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی سوز و ساز رومی، کبھی پیچ و تاب رازی۔ آج کہتے جی اس نے نقشے سے خودی کا نظریہ حاصل کیا، جتنے منہ اتنی باتیں۔ وہ خود کہتا ہے کہ میں نے مولانا روم کی شاگردی اختیار کر کے قرآن اور مثنوی سے یہ سب کچھ سیکھا ہے، اور یہ دانشور قسم کے لوگ کہتے ہیں نہیں جی نقشے سے سیکھا ہے۔ حالانکہ نقشے کے بارے میں اس نے خود کہا
اگر وہ ہوتا مجذوب فرنگی اس زمانے میں تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا، میں اس کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیتا، علامہ اقبال کہتے ہیں۔ پھر دوسرا فارسی میں کہا کہ اگر نقش امام ربانی مجدد الافسانی کے زمانے ہوتا، در زمانے احمد کہ حضرت امام ربانی کی ایک صحبت ایک نظر سے اس کو کلمہ پڑھا دیتا۔ ایسے ایسے مشائخ ہمارے گزرے ہیں، میں کیا باتیں بتاؤں۔ کوئی اہل دل ہو کہ فسانہ محبت میں اسے سنا کے روؤں وہ مجھے سنا کے روئے۔ حضرت مرزا مظہر جان شاہ شہید سلسلہ نقشبندیہ کے بہت بڑے شیخ تھے، بہت نازک مزاج اور بہت بڑے شیخ تھے۔ ان کے پاس ایک ہندو جوگی آیا، آ کے کہنے لگا کہ جی آپ کا دل تو بالکل سیاہ ہے۔ تو حضرت نے پوچھا کہ یہ آپ کو کشف القلوب دل کی بات معلوم کرنا، یہ ٹیلی پیتھی کیسے حاصل ہو گئی؟ اس نے کہا میں نے اپنے نفس کے خلاف کیا، ٹھنڈا پانی پینے کو دل چاہا میں نے گرم پیا، اسی طرح ہر بات میں نے نفس کی مخالفت کی۔ تو حضرت ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے، پھر پوچھا بھی آپ کا نفس چاہتا ہے مسلمان ہونے کو؟ کہا بالکل نہیں۔ تو کہا آپ پوری زندگی کا اصول توڑ رہے ہیں، تو پڑھ کلمہ کو مسلمان۔ اس نے کہا جی پڑھا دے کلمہ۔ اس کا اصول اس کے اوپر ہی مارا اور اس کو سیدھا کر دیا۔ اس لیے علامہ اقبال کے پاس ہندو سکھ بہت سی قسم کے لوگ آتے تھے، تو گرمیوں میں وہ بنیان اور دھوتی پہن کے بیٹھے رہتے، کھلا ڈلا کلندر ایسے ہی ہوتے۔ تو ایک ہندو آیا کہ ان کا جی بڑا گرو ہے اور اس سے ملنا چاہیے۔ تو گیٹ کے پاس 8-10 ان کے دوست بیٹھے بات چیت کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا علامہ اقبال کون ہے؟ کہ وہ جو بیٹھا ہے نا کونے میں سوچ رہا ہے۔ سوچنا بھی تو ایک کام ہوتا ہے نا، ہر بندہ تو نہیں سوچ سکتا۔ تو انہوں نے جا کے ایک دم وہ آنکھیں بند کر کے بیٹھے کہ آپ علامہ اقبال ہیں؟ اس نے کہا کہ یہ اچانک ایسے نے بم مار دیا آگے۔ کہا نہیں میں نہیں ہوں۔ اب وہ پھر ان کے پاس گیا کہ جی وہ تو نہیں مان رہا ہے کہ میں علامہ اقبال۔ کہا ہے وہی یار، اب آپ کو بتا رہے ہیں۔ پھر گیا کہ جی آپ علامہ اقبال، کہا آپ کو بتایا کہ نہیں میں نہیں ہوں۔ پھر تیسری دفعہ آیا، اس نے کہا یار 10 بندے ہم کہہ رہے ہیں، ہم جھوٹ بول رہے ہیں، وہی ہے۔ کہا جی وہ تو مان نہیں رہا تھا۔ نہیں مان رہا تو ہمارا تو نہیں قصور، منواؤ جا کے اس کو۔ پھر گئے یہ تیسری دفعہ کہ جی آپ علامہ اقبال ہیں؟ اس نے کہا جی میں تو نہیں ہوں۔ کہا جی وہ 10 بندے جھوٹ بول رہے ہیں، 10 بندے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ علامہ اقبال ہیں، آپ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو کہا اچھا آپ نے 10 بندوں کے کہنے پہ مجھے علامہ اقبال مان لیا، اور کروڑوں بندے کہہ رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے، وہ کیا نہیں مانتے؟ اس نے اسی وقت کہا کہ مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دے۔ کیسی تھنکنگ تھی، کیسی اس کی یعنی تھنکنگ پاور تھی کہ منٹوں میں ایک بندے کو مسلمان کر دیا۔ لیکن ہم اس کے کلام کا مطالعہ نہیں کرتے، کیوں؟ غیر ضروری موبائل پہ چیزیں دیکھ دیکھ کے ہمارا حافظہ بھی کمزور، تو اسپرچل پاور بھی کمزور، اور وقت ہی نہیں ملتا۔ اتنا وقت ضائع ہوتا ہے نا یہ ٹچ موبائل پہ۔ اس لیے ہمارے حضرت فرماتے ہیں اس ٹچ موبائل کے غلط استعمال کرنے کی وجہ سے لاکھوں بندے نہیں کروڑوں بندے جہنم میں جائیں گے۔ یعنی جس کے پاس انٹرنیٹ کا کنیکشن ہے سمجھے اس کو تو جنت الفردوس کا ٹکٹ مل گیا۔ اتنا وقت ضائع، اتنا وقت۔ بھائی یہاں کس لیے اللہ نے بھیجا یہ بھی تو کبھی سوچ لو نا، کس لیے بھیجا ہے؟ آپ اللہ کے آگے کیا بہانہ کریں گے؟ ایک دوست میں نے پوچھا کہ نماز پڑھتے ہیں؟ کہ جی نہیں پڑھتا۔ میں نے کہا کیوں نہیں پڑھتے؟ کہ جی میں بڑا مصروف ہوں۔ میں نے کہا جی میں نے آپ کا بہانہ مان لیا، آپ بڑے مصروف ہوں اس لیے نماز نہیں پڑھتے۔ تو میں نے کہا اللہ کے آگے اللہ نے پوچھا بھئی کیوں نہیں نماز پڑھی؟ آپ اللہ کو کہیں گے جی میں بڑا مصروف تھا؟ کہا جی اللہ کو تو نہیں کہہ سکتے۔ تو میں نے کہا جو بات اللہ کو کہہ سکتے تو مجھے کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں نے تو نہیں تمہارا حساب لینا، اللہ نے ہی لینے۔ تو بھئی اللہ کے آگے کوئی لاجک نہیں چل سکے گا۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، بڑے بڑے بادشاہ کہیں گے جی ہم تو حکمرانی کر رہے تھے، ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا، ہم تو عید بھی نہیں پڑھتے تھے، جمعہ بھی نہیں پڑھتے تھے۔ نئے پاکستان میں نئی چیزیں آ گئیں، تو اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو کھڑا کریں گے، سلیمان علیہ السلام کو کھڑا کریں گے۔ وہ کہیں کہ بھئی میں انسانوں پہ حکومت، جنوں پہ حکومت، ہر جگہ میری حکومت تھی، اگر میں ایک لمحہ بھی اللہ سے غافل نہیں ہوا، اللہ کہیں گے آپ ان سے زیادہ مصروف تو نہیں تھے، آپ نے کیوں نہیں نماز پڑھی؟ اس لیے اللہ کو کوئی لاجواب نہیں کر سکتا۔
اس لیے قرآن میں فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. آج ہم بندے کے منہ پہ مہر لگا دیں گے اور اس کے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے کہ میں یہ غلط کام کر رہا تھا، یہ غلط کام کر رہا تھا. تو اب میں بات کو ختم کرتا ہوں. کہہ رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ تو سمجھے خدا کرے کوئی. کچھ بھی نہ کہا اور کچھ کہہ بھی گئے، کچھ کہتے کہتے رہ بھی گئے. فقیراں نہ آئے صدا کر چلے، میاں تم خوش رہو ہم دعا کر چلے. اگر کسی کے دل میں کوئی کویسچن ہے تو ٹو دی پوائنٹ اس کو پوچھیں. کوئی کویشچن کرنا چاہیں تو آپ لوگ کر سکتے ہیں. ویسے کوئی کویشچن کرنا چاہیں؟ اس کا مطلب یہ سارے بندے سوچ نہیں رہے، بس جی جو بھی ذہن میں جو بھی سوال ہے حضرت سے جو کویسچن نہیں کرتا تھا اس کا مطلب وہ سوچ نہیں رہا ہوتا. جی حضرت صاحب آپ نے فرمایا کہ موبائل کا استعمال جو ہے تو وہ کم کیا جائے اور نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے. لیکن آج کل کا فی زمانہ جو ہے تو وہ ہماری جو ٹیکنالوجی اس قسم کی ہے کہ ہم لوگ بچوں کو بھی ترغیب دیتے ہیں کہ ہمارے لیکچرز جیسے آپ کا لیکچر ہے تو ہم نے یہ موبائل پہ ریکارڈ کیا اور اس سے لوگ فائدہ لیں گے. ہاں بات ٹھیک ہے. اور اس طرح سے ہم لوگ لیکچر دیتے ہیں، آن لائن بھی دیتے ہیں، اس سے بچے مستفید بھی ہوتے ہیں. تو اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں چھری ہے نا، تو چھری سے آپ کسی کا گلا بھی کاٹ سکتے ہیں، پیاز اور سبزی بھی کاٹ سکتے ہیں، آپ کے اختیار میں ہے. اگر 100% آپ اس سے اچھا کام لے رہے ہیں زبردست ہے. ہم بھی یہ دیکھو ویڈیو میری پوری دنیا میں جا رہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن آن لائن ہوم ورک ہو رہا ہے اور نام ہوم ورک آن لائن ہو رہا ہے اور اندر پتہ نہیں کیا کیا کچھ دیکھا جا رہا ہے. تو اللہ فرماتا ہے علیم بذات الصدور، میں دلوں کے راز بھی جانتا ہوں. تو کثرت سے اس کا استعمال غلط ہونے لگ گیا. اس سے تو سر کوئی بھی نہیں روک سکتا. اگر آپ اچھا کام کر رہے ہیں تو اس سے تو کوئی بھی نہیں روک سکتا. اگر یہ غلط ہوتا تو ہم کیوں یہ بھیجتے باہر؟ لیکن اس کا مس یوز زیادہ ہو رہا ہے. آپ سروے کر کے دیکھ لیں، میں نے تو سروے کر کے دیکھا ہے کہ وقت بھی ضائع ہوتا ہے. مثلا میں آپ کو ایک پنجاب والوں کی، ہم سب پنجاب میں ہی آ جاتے ہیں، پنجاب زیادہ صوبہ ہے ساری. اچھا جب سے سلوگن آیا کہ جی بات کرو ساری رات، اب ساری رات باتیں ہو رہی ہیں. اب آدھا گھنٹہ آپ ملنے آئے مجھے تو آدھے گھنٹے بعد باتیں ختم ہو جائیں گی. لیکن یہ الو کا چرخہ ایسا ہے جو ساری رات بات کرو، باتیں کرتے کرتے بات ختم ہو گئی تو دوسرا کہتا ہو اور سناؤ کی حال ہے، تو پھر حال چڑھ جاتے. تو یہ میرا مقصد ہے. کوئی یہ برا نہیں ہے، اس کی یوز برا اتنا زیادہ ہو رہا ہے کہ ایسے ایسے میسج بھیجتے ہیں کہ آپ پڑھ کے ہی حیران ہو رہے ہیں. ہاں جی، عورتیں مردوں کو انٹریکشن ہو گیا اس کے ذریعے، اور کتنی عورتیں پتہ نہیں کدھر کدھر چلی جاتی ہیں. دل لگایا تھا دل لگی کے لیے، بن گیا روگ زندگی کے لیے. یہ کچھ ہو رہا ہے. تو ہم اس کو منع نہیں کرتے کہ آپ استعمال نہ کریں، لیکن اس کا برا استعمال روکنے کی بھی تو کوئی کوشش کرے نا. اس کے ذریعے پتہ نہیں کتنے بلنڈر مارتے ہیں. جب اس کے ذریعے آپ غلط چیز دیکھیں گے، بلیو پرنٹ دیکھیں گے، آپ کا ایمان کا بیڑا غرق ایسے ہو جائے گا جیسے 100 کی سپیڈ پہ گاڑی الٹ جاتی ہے. یقین کریں اس کو دیکھ دیکھ کے بندے کو اتنے وسوسے آتے ہیں کہ نماز میں بھی وسوسے آتے ہیں. تو ہمارا یہ مسئلہ ہے، اس کو ہم کہہ رہے ہیں بذات فی نفسے ہی یہ برا نہیں ہے، اس کا استعمال زیادہ برا ہو گیا تو اس کو تو ہم کہیں گے کہ یہ غلط ہے. ہاں تقوی ایک ہوتا ہے فتویٰ، فتوے میں یہی ہے کہ ٹھیک آپ استعمال کر سکتے ہیں ٹیکنالوجی میں، لیکن تقویٰ یہ ہے کہ کوئی فضول چیز نہیں دیکھنی چاہیے. اب ساری رات یہ موبائل دیکھتے رہتے ہیں، دن کو ان کو پیریڈ میں نیند آتی ہے. تو آپ برداشت کر لیں گے سر کہ اسٹوڈنٹ آپ کے سو رہے ہوں یا اونگ رہے ہوں. تو یہ میرا کہنے کا مقصد ہے، یہ نہیں ہے کہ کوئی موبائل غلط ہے. اور کھڑے ہو گئے مولانا صاحب کہ ہم موبائل میں قرآن مجید کی تلاوت کریں کہ تو کوئی گناہ نہیں؟ میں نے پہلے بیان کیا، لگتا آپ سو رہے تھے. میں نے پورا اس پوائنٹ کو کھولا ہے کہ بھئی فتوے میں تو جائز ہے، تقوی میں جائز نہیں. دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، لیکن تقوی یہ ہے کہ وضو کر کے قرآن کھولیں، اس کو دیکھیں. قرآن کا دیکھنا بھی عبادت، سننا بھی عبادت، پڑھنا بھی عبادت، اور دنیا اور سمجھ کر اس پر عمل کرنا دنیا کی سب سے بڑی عبادت. تو میں اس کو پہلے بیان کر چکا ہوں. حضرت صاحب ایک اور سوال ہے کہ ہمارے ساتھ ادھر فزیالوجی پڑھانے والے لوگ ہیں، اناٹمی پڑھانے والے لوگ ہیں. آپ نے
تو جمہوریت میں پھر وہ بھی ساتھ ہی شامل ہو جائے گا. ہو جائے گا. ہاں جی، کیونکہ باڈی، آنکھیں، کان، زبان، ہر چیز تو مسلمان والا ہے. بیچ میں کافر والا لگ گیا تو پوری باڈی اس کو سیدھا کر دے گی. ایک دل ابھی تک دنیا میں سر ایسا لگا ہے کہ جو بالکل مصنوعی ہے نا، ایک صرف ایک کیس ہوا ہے اور وہ بھی 10 سال وہ سر وہ اسی طرح بیٹے جیسے وہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی بنائی تھی ویسا ہی ہے. جیسے پتہ نہیں کتنے سالوں سے عورتوں کی جان چھڑانے کے لیے ٹیسٹ ٹیوب بیبی، تم کیا سوچتے رہے. تو اصل پاور، تھنکنگ پاور دل کی ہوتی ہے. مثلا ایک بندہ چیزیں سوچتا ہے، ایک جذبات میں آتا ہے، تو جذبات جو ہے وہ دل میں پیدا ہوتے ہیں، سوچ دماغ میں پیدا ہوتی ہے. اب میں اس کی موٹی سی مثال دے دیتا ہوں جس کا اکثر طلباء کو تجربہ ہوگا. مثلا کسی لڑکے کو لڑکی سے محبت ہو گئی، ہزاروں دفعہ اس کو واضح و نصیحت کر لیں، جو مرضی کر لیں، وہ کہے گا نہیں بس یہی ملنی چاہیے مجھے. دماغ، میں کہہ رہا ہوں قرآن بھی ان کو سنا دو پھر بھی اثر نہیں ہوگا، کیونکہ جذبات میں وہ آ گیا. اور جذبات آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں، اور جذبات دل میں نہیں، دماغ میں نہیں پیدا ہوتے. جذبات کا گڑھ کیا ہے؟ دل ہوتا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں دل اصل ہے. دل دریا سمندروں ڈونگے تھے، دلانیاں اللہ ہی جانے ہو. ہم اتنے عرصے سے دل کو وہ جو کر رہے ہیں ابھی بھی تھرڈ پر حصہ بھی اس کا ہم نہیں جانچ سکے. اس لیے علامہ اقبال نے کہا جسے میں ڈھونڈتا تھا زمینوں میں آسمانوں میں، وہ نکلا میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں. تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، بس میں جان گیا تیری پہچان یہی ہے کہ اللہ دل میں سے نظر آ سکتا ہے، سمجھ میں نہیں آ سکتا. اور مجھے اپنے کالج کا زمانہ یاد آ گیا آپ لوگوں کو دیکھ کر. جی پوچھیں. نمبر صاحب، جب ہم نماز پڑھتے ہیں آج کل تو وسوسے آتے ہیں، سوچ آتی ہے، کسی سوچ میں پڑ جاتے تو اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ نہیں، نماز نہیں ٹوٹتی، دل ٹوٹ جاتا ہے. کیونکہ آپ دماغ سے پڑھ رہے ہیں، دل سے نماز نہیں پڑھ رہے. تو جب آپ دل میں ذکر فکر زیادہ کریں گے، استغفار کریں گے، ہر وقت باوضو رہیں گے، تو آہستہ آہستہ دل قابو آ جائے گا. فارسی میں کسی کا کلام ہے، دل بدست آور کے این حج اکبر است. دل کو قابو کر لو، یہ حج اکبر کی بھی طرح اہم ہے. تو اس لیے علامہ اقبال نے سب سے زیادہ اشعار دل پہ کہے. اور جی کسی اور کا کوئی کویشچن؟ اوپن سیشن ہے، کر سکتے ہیں آپ کویشچن. چلے اپنے دل سے مشورہ کر لو یار. دیکھو کسی ماں کا بیٹا باہر کے ملک میں ہو تو کیا وہ یہ کہے گی کہ میرا دماغ آپ کو یاد کر رہا ہے؟ یہی کہے گی نا ماں کہ میرا دل اداس ہے، میرا دل آپ کو یاد کر رہا ہے. تو اصل دل ہے، پیک پوائنٹ دل ہے. ہاں آپ لوگوں کے سینے میں دل نہیں ہے، بہت سے لوگوں کے سینے میں سل ہے. کئیوں کو پتہ ہی نہیں دل کدھر ہے. اب دل مرے گا کہ نہیں مرے گا. اتنی بڑی جیب دل کے اوپر لگائی ہوئی ہے، قائد اعظم کے نوٹ بھی وہی ہیں، رسیدیں بھی وہی ہیں، موبائل شریف بھی اس کے اوپر ہی پڑا ہے. تو آپ کے خیال میں یہ زندہ و بیدار ہو جائے گا؟ کئیوں کو ہم انگلی لگا کے کہتے ہیں یہاں دل ہے، یہاں اللہ اللہ آپ نے کرنی ہے، تو سیدھی موبائل پہ لگتی ہے جا کے. اتنا گھڑے جتنا بڑا وہ اوپر رکھا ہوا ہے. بھائی دائیں طرف جیب لگا دو، نیچے دل لگا دو. این دل کے اوپر درزی جیب لگاتے ہیں اور آپ بھی منع نہیں کرتے ان کو. اچھا میں نالی سے گندگی اٹھا کے دل کی قمیض کے اوپر لگاتا ہوں تو کتنی بیزاری ہوگی کہ میں اس کو صاف کروں. حالانکہ ایک قمیض ہے، اس کے نیچے بنیان ہے، اس کے نیچے جو ہے بال ہے، پھر چمڑا ہے، پھر گوشت ہے، پھر پسلی ہے، اس کے نیچے دل ہے. تو قمیض کے لگی ہوئی گندگی اگر دل پہ اثر کر سکتی ہے تو موبائل شریف اور سارا کچرا مچرا نہیں اثر کرے گا؟ ضرور اثر کرتا ہے. اس لیے ہم نیچے کی چیز نیچے رکھتے ہیں، ہم اس سائڈ پہ جیبیں لگائیں. اچھا پھر اور ایک نکتہ سنو، آپ نے دل کی بات چھیڑی ہے تو اور سنو. دل اللہ نے دائیں طرف کیوں نہیں لگایا، بائیں طرف کیوں لگایا؟ حالانکہ دائیں ہاتھ مضبوط ہے، اس سے لکھتے ہیں، پانی اٹھاتے ہیں، سب کچھ ہاتھ سے کرتے ہیں دائیں طرف سے. بائیں طرف بہت کمزور ہاتھ ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، یہ پڑھا جائے تو شادی بھی جلدی ہو جاتی ہے، 10 سال کی نوکری بھی مل جاتی ہے، روٹی کپڑا کا بھی ہر چیز کا بندوبست ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں جی سر وظیفہ بتایا، آپ بتائیں کتنی دیر تک شادی ہوگی.
بچے بھی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ میں نے کہا بھائی یہ میرا کام نہیں ہے، یہ سارے آپ کے کام ہیں۔ میرا کام وظیفہ بتانا ہے، آپ کی منزلیں بھی میں نے ہی قبول کرنا ہے، یہ آپ کا کام ہے۔ اسی لیے آج ہر چیز آن لائن، پڑھائی آن لائن، پرچیزنگ آن لائن، فلاں چیز آن لائن۔ تو میں نے کہا کاش کے بچے بھی آن لائن ہونے لگ گئے تو بیچاری عورتوں کی جان چھوٹ گئی۔ اب یہ کچھ کرو نا، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ نیا دن ہو گیا، یہ کرنے والے کام وہ کرتے نہیں ہیں، باقی پتہ نہیں کیا کیا آن لائن ہو رہا ہے۔ تو آن لائن زیادہ گڑبڑ ہو رہی ہے، آن لائن گڑبڑ زیادہ ہو رہی ہے۔ تو اس لیے ہمیں انسان بھی بن کے رہنا ہے، جتنا مرضی ہم ترقی کر کے پھر بھی انسان ہم رہیں گے، ہم سے حساب کتاب ہوگا اور ہم سے ایک ایک منٹ کی پوچھ گچھ ہوگی۔ ہاں 10 کمرے میں چھپ کے آپ موبائل استعمال کر لیں، پوچھا جائے گا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے پوچھا جائے گا ہر نعمت کے بارے میں کہ تم نے اس کو کیسے استعمال کیا، کیوں استعمال کیا، اس کا حق ادا کیا کہ نہیں۔ تو یہ دل میں بٹھائیں کہ جو بھی آپ بات کر رہے ہیں، جو بھی کام کر رہے ہیں، جو بھی سوچ رہے ہیں، اس کے بارے میں اللہ پوچھے گا۔ اگر یہ بات دل میں اچھی طرح بیٹھ جائے تو پھر بہت سی لایانی چیزوں، بہت سی فضولیات، بہت سے گناہوں سے اور بہت سی چیزوں سے بندہ بچ جاتا ہے اور اس کو اسی دنیا میں جنت کا مزہ آنے لگتا ہے۔ یہیں بہشت بھی ہے، حور و جبریل بھی ہے، تیری نگاہ میں ابھی شوقی نظارہ ہے۔ اب میں نے جمعہ بھی پڑھانا ہے یار، بس اللہ سے سوال پوچھوں۔ مفتی صاحب آج کل معاشرے میں تو اخلاق کی بہت زیادہ کمی ہے۔ بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ ہم کچھ لوگوں کو بہت زیادہ عزت دیتے ہیں لیکن ہمیں اس طرح کا رسپانس نہیں آتا، الٹا رسپانس آتا ہے، انسان کا بالکل دل ٹوٹ جاتا ہے کہ یعنی اخلاق سے بالکل ہٹ جائے۔ تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بچے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو بھی آپ کسی کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں، کسی کی خدمت کر رہے ہیں، کسی کو فائنینشلی سپورٹ کر رہے ہیں، تو اللہ کی رضا کے لیے رسپانس لینے یا عزت لینے کے لیے نہ ہو، اس کا ثواب نہیں ہوگا، قیامت والے دن جوتے لگیں گے کہ تم کوئی کسی کے کام آتے تھے تو اپنی عزت بنانے کے لیے آ رہے تھے۔ نہیں، اللہ کے دربار میں عزت چاہیے۔ اگر آپ نے کسی بھی چیز کی یہ نیت کر لی کہ مجھے اس دنیا میں رسپانس ملے، پھر قیامت والے دن اللہ سے کوئی رسپانس نہیں ملے گا۔ تو اس لیے اخلاص کے ساتھ جو بھی خدمت کرے، جو بھی کام کرے، وہ اللہ کی کو راضی کرنے کے لیے، لوگوں سے عزت کروانے کے لیے نہ ہو۔ یہ عزت بڑی عارضی ہے بھائی۔ ایک دفعہ ہمارے حضرت شیخ نے ہمیں واقعہ سنایا، ایک بہت 20ویں گریڈ کا افسر تھا، چوکیدار اس کو نا سردیوں میں چلغوزے چھیل چھیل کے کھلا رہا اور خوش ہو کے کھا رہا تھا۔ ادھر سے کسی نے آگے کہا سر آپ کی ٹرانسفر فلاں جگہ ہو گئی ہے، تو اس نے چلغوزے جو چوکیدار چھیل رہا تھا اپنے منہ میں ڈالنے شروع کر دی۔ اتنی جلدی عزت غائب ہو گئی۔ تو ایسے عزت کا رسپانس اللہ سے مانگے، دنیا سے کوئی عزت نہیں آپ کو مل سکتی۔ اگر عزت کی کوشش بھی کریں گے تو لوگ عزت نہیں دیں گے، تو اس لیے برتا پھاڑ دیں عزت والا۔ اس لیے میں کہتا ہوں یہ بہت بڑا بت ہے جو عزت کروانے کا ہے۔ ہمیں یہ نیت کرنی چاہیے کہ میں کھا رہا ہوں، پی رہا ہوں، سو رہا ہوں، ہر چیز میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کے دربار میں مجھے عزت چاہیے۔ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، اللہ نے کہا ساری کی ساری عزت میرے کو۔ تو اس وقت ہم اللہ کے دربار میں معزز بننے کے لیے، اپنی ظاہری باطنی چھوٹے بڑے سارے گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے جو ہے سچی سچی توبہ کرتے ہیں، تاکہ ہمارا یہ فنکشن آخر پہ جیسے اور دودھ میں مدانی ڈالتے تو آخر پہ کیا نکالتے؟ مکھن نکالتے۔ تو یہ مکھن ہم نکال رہے ہیں، سچی سچی توبہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری کمی کوتاہیاں معاف فرما دے، جو چھپ کے گناہ کیے، جو اعلانیہ کیے، جس کو گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھا۔ یہ بڑی مصیبت آتا ہے کہ چیزوں کے حدیث میں آتا ہے قرب قیامت میں لوگ چیزوں کے نام بدل کے اس کو جائز کرتے ہیں۔ مثلا سود کا نام کیا؟ پرافٹ، انٹرسٹ۔ کیونکہ اگر مینیجر کو جا کے کہ جی میرا سود کتنا لگا ہے، وہ کہ جی 50,000 لگا ہے، تو سننے کہنے والے کسی کو تو شرم آئے گی، انہوں نے نام ہی بدل لیا۔ اسی طرح گپ شپ لڑانا، غیبت ایسے ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کاٹ کے کہیں قرآن میں آتا ہے۔ تو غیبت کا نام کیا بدل کے رکھا؟ کمنٹس پاس کرنا، تبصرہ بازی کرنا، اور عورتوں نے غیبت کا نام بدل کے رکھا دکھ سکھ رونا۔ تو دکھ سکھ روتے روتے ایمان کا ہی بڑا غرق کر دیتے۔ تو ہم نے ان کے نئے نام رکھے۔ اسی طرح رشوت کا نام کیا رکھا؟
کسی کو کہیں کہ جی رشوت دے دے، وہ کہے گا کیا کہہ رہے ہیں، بس کان سے اس کے کہہ دیں کان میں کہ جی میں کوئی چائے پانی جیسا، تو غلط کام بھی آپ کو درست کر دیں گے۔ تو بہت سی چیزوں کے نام، ہر پتہ نہیں آپ لوگ کس پارٹی کے، میں کسی پارٹی کا نہیں، میں اللہ کی پارٹی کا بندہ ہوں، تو میں حق بات بیان کرتا ہوں۔ اب جھوٹ کے نام کتنے رکھے، بہانہ بازی، فلاں فلاں، اور نئے پاکستان کے جھوٹ کا نام یوٹر، کیونکہ ہم بہت زیادہ ترقی کر گئے نا، نیا پاکستان آ گیا۔ بھئی یہ مکاریاں اللہ کے ہاں نہیں چل سکتی، یاد رکھا۔ گناہ کو گناہ سمجھ کے کریں گے، کبھی نہ کبھی اللہ آپ کو توبہ کی توفیق دے دے گا۔ اگر آپ نے گناہ کا نام بدل کے جائز بنا لیا، جائز وہ نہیں بنے گا، لیکن اللہ آپ کو توبہ سے محروم کر دے گا۔ اللہ بھی بڑی غیرت والا ہے، اس لیے بار بار توبہ بھی ٹوٹ جائے پھر کر لیں، 1000 دفعہ توبہ ٹوٹ جائے آپ کر سکتے ہیں، اللہ معاف کر سکتا ہے، اتنا وہ رحیم ہو کری۔ لیکن اگر گناہ کا نام آپ بدل کے اس کو جائز بنا لیں، اللہ اتنا آپ سے ناراض ہوگا کہ آپ کو اس سے توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوگی۔ دیکھو انسان اور شیطان میں کیا فرق ہے، وہ توبہ نہیں کرتا، ہم توبہ کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں یہ توبہ چھوڑ دے تو میرے بیٹی بھائی بن گئے، یہی شیطان بن جائے، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ تو چیزوں کے نام بدل بدل کے اس وقت جو ہے لوگوں نے کر دیا۔ ہمارا بچیوں کا مدرسہ ہے آپ کو، تو کبھی کبھی 3-4 دن لیٹ آتی، میں پردے کے ساتھ پوچھتا ہوں کہ بیٹا آپ کیوں لیٹ آئی گھر سے؟ کہ جی میری طبیعت خراب نہیں، میری طبیعت خراب تھی۔ میں نے کہا طبیعت خراب نہیں تھی، نیت خراب تھی، اس لیے لیٹ آئی، سستی غفلت کی آپ نے۔ تو اس وقت انسان کو چلاک اور مکار بن گیا، اللہ کے ساتھ بھی مکاریاں کر رہا ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کہ یہ بھی مکر کر رہے ہیں اور اللہ کا ایک داؤ چل رہا ہے، اور اللہ کا داؤ زبردست ہوتا ہے۔ تو اس لیے بھائی جس کو ہم گناہ سمجھتے ہیں اس سے بھی توبہ کریں، جس کو گناہ نہیں سمجھتے اس سے بھی توبہ کریں، ظاہری پوشیدہ ہر قسم کے۔ یا اللہ میں ہینڈز اپ کر رہا ہوں، آج میں سچی توبہ کر رہا ہوں، یا اللہ جو میں ہیلے بہانے کرتا تھا ان سب سے توبہ کر رہا ہوں، تو انشاءاللہ یہ توبہ اللہ قبول کر لیں گے۔ کسی نے بڑی مزے کی بات کہی ہے کہ جب اللہ بار بار توبہ قبول کرتے نہیں تھکتے تو ہم توبہ کرتے کرتے کیوں تھک جاتے؟ صبح توبہ ہے، شام توبہ ہے، میرے لب پہ دوام توبہ ہے، با اثر ہے یا بے اثر تو جان، اپنے کرنے کا کام توبہ ہے۔ اس لیے ہم 3 اس میں نیتیں کریں کہ میں ہر حال میں اپنے رب سے راضی ہوں گا، اللہ میرے سے راضی ہوگا۔ دوسری نیت کہ میں اپنے کبیرہ گناہ، صغیرہ، ریا، دکھاوا، عجب، تکبر، ہر چیز سے سچی سچی توبہ کرتا ہوں۔ اور تیسری چیز کہ میں کامل اتباع سنت کرنے کے لیے کامل عشق رسول پیدا کروں گا تاکہ سنت پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ تو یہ 3 نیتیں کر کے توبہ کا کلمات پڑھیں۔ اگر 1000 سال کا کافر بھی یہ کلمات پڑھ لے، اللہ اس کے 1000 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کا اتنا حوصلہ ہے کہ وہ گناہ بھی معاف کر دیتا ہے اور گناہ کے اوپر ثواب لکھا کے اس بندے کو انعام بھی دے دیتا ہے۔ یہ کسی جج کا حوصلہ نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ گناہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ قرآن میں آپ اولئک یبدل اللہ سیئات حسنات، کہ اگر رو کے دعا کریں، دل سے دعا کریں، سچی توبہ کر لیں، اللہ اس گناہ کو بھی معاف کرتے ہیں اور اس کے بدلے جو ہے نیکی بھی لکھوا دیتے ہیں، اور جو ہے اپنا خصوصی فضل و کرم کر دیتے ہیں۔ تو الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ یہ پیچھے پیچھے پڑھ دیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ کلمات پڑھنے سے ہم سچے دل سے توبہ کریں، آپ سکون
زندگی میں پیس، امن، سکون حاصل کرنے کے لیے چند وظائف بتاؤں گا جو آپ مصروفیت میں بھی کر سکتے ہیں۔ اس سے آپ کو امن و سکون ملے گا، دل میں سکون پیدا ہوگا۔ ایک تو ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش کریں، وضو ٹوٹے وضو کریں، وضو ٹوٹے وضو کریں، یہ آدھی روحانیت ہے۔ بس وضو ہوگا نماز پڑھنے آتا، وضو ہوگا فضول بات کرنے کو دل نہیں چاہتے۔ تو وضو ایک ایسی زبردست چیز ہے مسلمانوں کی کہ حضور سے پوچھا گیا قیامت والے دن اپنی امتیوں کو کیسے پہچانے، فرمایا جہاں جہاں تک وضو کا پانی پہنچا ہوگا وہ سورج اور چاند کی طرح وہ چیزیں چمک رہی ہیں۔ تو کوشش کریں باوضو کی۔ پھر بائیں پسلیوں کے نیچے دل ہے، وہاں تھنکنگ بنانی ہے کہ میرے دل کہہ رہا اللہ اللہ، بھول جائے گا پھر سوچو پھر سوچو پھر سوچو، کیونکہ اللہ کا نام اس میں اعظم ہے، پرسنل نیم ہے اللہ۔ اللہ کے نام کا کوئی ترجمہ نہیں ہو سکتا۔ خدا حافظ ٹھیک نہیں، اللہ حافظ ہے، کیونکہ فارسی میں دو قسم کے خدا، احمن اور یزدہ۔ یزدہ نیکی کا خدا ہے اور احمن برائی کا خدا وہ کہتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں ایک ہی اللہ ہے جو سب کچھ کرتا ہے، تو اللہ کہنا چاہیے، خدا نہیں کہنا چاہیے۔ اب فارسی میں بھی اللہ ہے، عربی میں بھی اللہ ہے، اردو میں بھی اللہ ہے، جاپانی میں بھی اللہ اللہ ہی ہے۔ جیسے ہم کسی کے نام کا ترجمہ نہیں کر سکتے، اس کو اس کے نام سے پکارتے ہیں، اسی طرح اللہ کے نام کا پرسنل نیم ہے، اس کا ترجمہ نہیں کر سکتے۔ مثلا عبد الکریم کو لوگ، یہ صفاتی نام ہے، اس کو تو لوگ بدل دیتے ہیں، عبد الکریم کو کریم کریم کہتے رہتے ہیں، عبد الرحمن کو مسٹر رحمان کہہ دیتے ہیں، عبد ہٹا کے اس کا آدھا نام لیتے ہیں، لیکن عبداللہ کا عبد ہٹا کے کسی کو اللہ اللہ کہہ سکتے ہیں۔ تو جیسے اللہ خود وحدہ لا شریک ہے، تو اللہ کا پرسنل نیم اللہ بھی وحدہ لا شریک ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نام کا ذرا ورد کریں، اللہ کے نام کو خوبصورت لکھیں، اللہ کے نام کو دیکھیں، اللہ کے نام کو سنیں، اللہ کے نام کو دل میں گزاریں، اللہ کے نام کو قرآن میں سے ڈھونڈیں۔ تو یہ عجیب چیز ہے۔ ایک ہندو لڑکا مسلمان ہوا، اس سے پوچھا کیوں مسلمان ہو؟ کہا میں نے تورات، انجیل، وید ساری کتابیں پڑھی، لیکن اس میں لکھا ہوا ہے جی یہ ایڈیشن تھوڑا گڑبڑ ہے، اگلے ایڈیشن درست کر دیں۔ اور قرآن کے ہر ایڈیشن میں لکھا ہوتا ہے کہ قرآن کا ہر ایڈیشن ہی درست ہے۔ ایک بات کہا، دوسری بات میں یہ ہو گیا کہ کتاب لکھنے والا آخر پہ اپنا نام لکھتا ہے، اور یہاں سب سے پہلے بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع ہو، الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے۔ اور جگہ جگہ جیسے آسمان پر ستارے چمک رہے ہیں، اسی طرح قرآن میں اللہ کا نام اللہ چمک رہا ہے۔ تو میں اللہ کا نام جگہ جگہ پڑھ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں کہ واقعی اللہ کی کتاب ہے۔ تو اللہ کے نام کو دل میں بٹھائیں۔ پھر اسی طرح میڈیٹیشن تھوڑی سی کرنی ہے، اس سے اسٹڈی بھی مضبوط ہو جاتی ہے بندے کی۔ یہ ہم 1400 سال پہلے سے کر رہے ہیں۔ حضور غار حرا میں میڈیٹیشن کرتے تھے، اس وقت قرآن نہیں اترا تھا، یہ غور و فکر سے سوچتے تھے کہ یہ امت کا کیا بنے گا، یہ لوگ شرک کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں، تو اس وقت مراقبہ اور میڈیٹیشن کرتے تھے۔ اس سے بندے کی اسٹڈی میں یکسوئی پیدا ہوتی ہے، نماز میں یکسوئی پیدا ہوتی ہے۔ تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن اگر آدھا گھنٹہ صبح شام میڈیٹیشن کریں گے تو آپ کی اسٹڈی میں بھی بڑا فرق پڑے گا اور یکسوئی بھی پیدا ہوگی، اور ایسا اللہ کے ساتھ والہانہ، عاشقانہ، جنونی محبت پیدا ہوگی۔ اور اسی طرح سے دفعہ استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اسی طرح اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ 100 دفعہ صبح شام پڑھنا چاہیے، نہیں تو پھر کم از کم پاس مارک سے لے لیں، 33 دفعہ پڑھیں ضرور صبح شام، ناغہ نہ کریں تاکہ روز کے گناہ روز معاف ہو۔ اسی طرح ایک پارہ قرآن پڑھ لیں، آدھا پارہ، ایک پاؤ، ایک رکوع، نہیں تو محبت سے اٹھا کے دیکھ رہے ہیں میرے رب کا کلام۔ صرف دیکھنے سے بھی قرآن کے ساتھ محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور جو قرآن سے محبت کرتا ہے اس کے لیے کام ہوتا ہے۔ اور چھٹا رابطہ ہے، یہ ہمیشہ چائے پلائیں گے آپ لوگ اتنی دیر یہاں سٹال کتابوں کا میری اور میرے شیخ کی کتابیں ہیں، اس میں حافظہ تیز کرنے کے فطری طریقے، میں نے BA کا مقالہ لکھا تھا، وہ ہم نے چھپوایا۔ اللہ کے ان لوگوں سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، سکون دل حاصل کرنے کے طریقے۔ ابھی میں نے ایک کتاب لکھی ہے کیونکہ یہ شارٹ کٹ کا زمانہ ہے، تو جنت کے شارٹ کٹ راستہ۔ پھر میں تفسیر لکھ رہا ہوں، 3 جلدیں ہیں۔ جیسا زمانہ ہوتا ہے اللہ ویسے ہی الہام کرتا ہے، کیونکہ یہ میسج کا زمانہ ہے، تو میں نے ہر آیت میں سے میسج نکالا۔ ہم کہتے ہیں یہ کافروں کے لیے، یہ یہودیوں کے لیے، یہ منافقوں کے لیے، یہ فاسقوں کے لیے، تو ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے قرآن۔ تو ہم نے ہر آیت میں سے میسج نکالا، اللہ کا میسج، قرآن کا میسج آپ کے نام۔
تو ہر ایت میں میسج نکالا ہے، کریم نکال کے بتا دی کہ اس ایت میں اللہ کا یہ حکم ہے، یہ اللہ آپ کو ایڈوائس کرتا ہے۔ اسی طرح یہ آپ چیزیں کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے ایک بننا اور آپ کی تھنکنگ پاور تیز ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ بندے کی تھنکنگ پاور قرآن میں غور و فکر کرنے سے ہے۔ تو اس کا تھوڑا سا چلے سمتھنگ از بیٹر دین نتھنگ، پورا قرآن ترجمہ تفسیر سے نہیں تو کم از کم یہی چیزوں کو روز ایک آیت پڑھیں، انقلاب برپا کر دے گی۔ ہم نے اس لیے اس کا نام رکھا تفسیر سکون دل، کہ دل کو سکون پہنچاتی ہے۔ اس میں اقبالیات کے بھی جگہ جگہ شعر ہے، ربط آیات بھی ہے، نکات بھی ہے، اور آخر پہ میسج بھی نکالا ہوا ہے۔ تو ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن کو پڑھے، سمجھے، نہیں سمجھے گا تو اس کی پکڑ ہوگی کیا مطلب۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذی فرض علیک القرآن، کہ قرآن کا سیکھنا آپ کے اوپر فرض کر دیا گیا ہے۔ اگر اس ڈیوٹی کو ادا نہیں کریں گے تو پکڑ ہو جائے گی، اور بہانہ بھی وہاں کوئی نہیں چلے گا کہ میں میڈیکل کر رہا تھا، انجینئرنگ کر رہا تھا، وکالت کر رہا تھا۔ ایسے لوگوں کو اللہ لے کے آئے، یہ بھی ڈگریاں انہوں نے حاصل کی ہیں لیکن انہوں نے پھر بھی قرآن کو سیکھا۔ تم کیسے کہہ رہے ہو کہ ہم مصروف تھے؟ پہلے تو بندہ بول ہی نہیں سکے گا اللہ کیا ہے۔ تو اس لیے بھائی یہ قرآن کو سیکھنا سمجھنا ڈیوٹی ہے۔ 24 گھنٹے میں آدھا گھنٹہ نکال لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جہاں گھنٹوں کے گھنٹے آپ گپیں لگاتے رہتے ہیں، وہاں اللہ سے گفتگو کرنے کے لیے بھی آدھا گھنٹہ نکالو۔ اگر آپ آج اللہ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں تو کل اللہ بھی آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ نے چیلنج کیا سورہ مرسلات میں آ کر، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ اگر اللہ کی باتوں سے تمہارا ایمان یقین نہیں بنتا تو کس کی باتوں سے بنے گا؟ تو بہت سی آتے چیلنج ہے۔ اس وقت ہم مسلمان بڑی گڑبڑ کر رہے ہیں۔ چلے بڑی لوگوں کو تو ٹیررسٹ کہہ رہے ہیں، یہ ہم معصوم بچوں کو 10 سال کے 7 سال کے بچے بھی حافظ ہیں ہمارے پاس۔ اگر یہی چیز سارے کافروں کو دکھائیں وہ حیران ہو جائیں گے کہ ان کو لینگویج بھی نہیں آتی عربی اور یہ قرآن کے حافظ ہیں۔ یہ ایسی چیزیں حیران کن چیزیں۔ اب ہم خوبصورت بچوں کی آواز میں ویڈیو بنا کے پوری دنیا میں بھیجیں گے تو کتنے لوگ مسلمان ہو جائیں گے، لیکن ہم اسلام کے لیے قرآن کے لیے کوئی کنٹریبیوشن نہیں کر رہے۔ میں اسلام آباد میں ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر ایسے دنیا پڑھے لکھوں سے لیکچر دے رہا تھا، اور کہ جی مولوی یہ لڑا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، جیسے اعتراض ہوتا ہے۔ حالانکہ مولوی پھر بھی بچ بچا کے جنت میں چلے جائیں گے۔ کیوں بھائی؟ یہ نمازیں تو وقت پہ پڑھا رہے ہیں، تمہارے جنازے تو پڑھا رہے ہیں، اور نکاح بھی پڑھا رہے ہیں، تو اور بھی بہت سے 5000 تنخواہ کے اوپر مہینہ گزارتے ہیں۔ اتنی تو چوکیدار کی بھی تھوڑی تنخواہ نہیں، لیکن پھر بھی یہ کام کر رہے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ جو تھوڑے رزق سے اللہ سے راضی ہو جائے گا، اللہ اس کے تھوڑے عملوں سے راضی ہو۔ تو میں نے ان کو کہا بھی تم کہتے ہو ہماری عقل بھی زیادہ ہے اور ہمارے پاس پیسہ بھی زیادہ ہے، گاڑی، ایک کار، کوٹھی، بنگلے بھی ہمارے پاس زیادہ ہے، عقل بھی زیادہ ہے، وسائل بھی زیادہ ہے، تو میں نے کہا آپ کی ذمہ داری بھی زیادہ ہے۔ میں نے کہا مولوی تو کسی طرح بچ بچا جائیں گے، سر پہ ٹوپی لیے 100 نمبر اس کے آ جائیں گے، داڑھی رکھی ہے 100 نمبر اس کے آ جائیں گے، اسی طرح سنت کے مطابق اٹھتے بیٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، 100 نمبر آ جائیں گے، تو پاس مارکس آ جائیں گے۔ تم بتاؤ تمہارا ہے جی کوئی بھی چیز سنت کے مطابق نہیں ہے تو پھر کیا بنے گا وہاں؟ پھر سارے چپ کر گئے کہ ہاں واقعی بڑی غلطی ہے کہ مال پیسہ، عقل، سمجھ ہے جی 20ویں گریڈ کے افسر۔ قرآن کے لیے آپ نے کیا کیا؟ دین کے لیے آپ نے کیا کیا؟ کیا صرف مولیوں کا حساب کتاب ہوگا قیامت والے دن؟ داڑھی موڑے سارے چھوٹ جائیں گے؟ میں نے کہا یہ پھر بھی بغیر حساب کتاب کے جنت میں جا سکتے ہیں، آپ کا پکا حساب ہوگا، پکڑ ہوگی اور اللہ پوچھ گچھ کرے گا۔ اتنے وسائل آپ نے دیے، اللہ نے اتنے تمہارے کام کروا دیے، آپ نے اللہ کا کیا کام کیا؟ ایک بندہ کہنے لگا حضرت کو عمر کہ جی میں نے آئی کام کیا، بی کام کیا، ایم کام کیا۔ کہا بڑے کام کیے، کوئی اللہ کا بھی کام کیا؟ کوئی اللہ کا بھی تو کام کرو بھائی، یہ پوچھا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے، میں سر کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا آپ لوگوں سے گفتگو کرنے کا، اور آپ لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے زندہ ہو کے سنا ہے۔ کئی لوگوں کو بیان کرتے ہو آگے سے ایسے جیسے میں قبرستان سے بیان کرتا تھا، نہ ہوں کرتے نہ ہاں کرتے۔ تو شکر ہے کہ آپ نے جاگ کر بیان سنا ہے، اور ہمیں بھی اپنی جوانی یاد آ گئی ہے، جب کالج میں پڑھاتے تھے تو وہی اسٹائل سے میں نے بیان کیا۔ جب میں اپنے کالج میں پڑھاتا تھا 2 کلاسیں چھوڑ کے میری کلاس میں آ جاتے تھے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ ہم آخر پہ توبہ کرتے ہیں، توبہ کے کلمات تو ہم نے پڑھ لی،
اب وظائف بھی میں نے بتا دیے، تو آخر پہ دعا کرتے ہیں، حدیث میں آتا ہے دعا هو العبادت، دعا ہی عبادت ہے، دعا مکر عبادت، دعا عبادت کا مطلب تو کیا یہ کہہ رہے ہیں میڈیٹیشن کا طریقہ بتا دیں، تو اس طرح کرنی ہوتی، آپ اپنی جگہ بیٹھے رہے، مسجد میں ہوں تو زیادہ وسوسے کم آتے ہیں، آلتی پالتی مار کے بیٹھ جانا ہے نماز سے پہلے یا نماز میں بعد، اور آدھا گھنٹہ 15 منٹ جتنا بھی ہو سکے میڈیٹیشن کریں، تو آنکھیں بند کر لیں۔ حدیث میں آتا ہے ان ذنی عبدی بھی، میں بندے کے ساتھ ویسا ہی کر دوں گا جیسا بار بار وہ سوچے گا۔ تو ہم یہ سوچیں گے کہ ہم اللہ کے عرش کے نیچے بیٹھے ہیں، اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل کی سیاہی ظلمت غفلت دور ہو رہی ہے، اور دل شکریہ کے طور پر اللہ اللہ اللہ۔ غنیمت سمجھ لو مل بیٹھنے کو، جو دائی کی گھڑی سر پر کھڑی، غنیمت سمجھ زندگی کی بہار، آنا نہ ہوگا یہاں بار بار۔ اوروں کا ہے پیغام اور میرا پیغام اور ہے، عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے۔ کبھی حیرت کبھی مستی کبھی آہ سحرگاہی، بدلتا ہے ہزاروں رنگ میرا درد مہجوری، یقین و حکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں۔ اللہ اللہ کیا پیارا نام ہے، نام کیا ہے عاشقوں کی جان ہے، یہ بھی کیا کم ہے کہ ہم اللہ کی تمنا کی محبت میں جئیں، حاصل منزل نہ صحیح خواہش منزل ہی صحیح، جو مضطرب ہے اس کو ادھر التفات ہے، آخر خدا کے نام میں کوئی تو بات ہے، کوئی تو بات ہے، کوئی تو بات ہے۔ بس ہم تم ہی آگاہ ہیں اس ربط خفی سے، کسی اور کو یہ راز معلوم نہیں ہے، یا اللہ تجھ سا کوئی ہمدم ہم ساتھ نہیں ہے، باتیں تو بہت ہیں لیکن آواز نہیں ہے۔ غم حیات کے سائے محیط نہ کرنا، یا رب کسی غریب کو دل کا غریب نہ کرنا، ہم امتحان کے قابل نہیں میرے مولا، ہمیں کسی گناہ کا موقع نصیب نہ کرنا، غنیمت سمجھ لو مل بیٹھنے کو، جو دائی کی گھڑی سر پر کھڑی، غنیمت سمجھ زندگی کی بہار، آنا نہ ہوگا یہاں بار۔ لا الہ الا اللہ، اللہم صلی علی محمد۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یا اللہ ہم سب کے ظاہری باطنی چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ عزتوں فضلتوں ذلتوں سے محفوظ فرما، یا اللہ اپنا قرب و محبت نصیب فرما، یا اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات ہزار گنا ترقی نصیب فرما، یا اللہ اسٹوڈنٹ کی تعلیم اور تربیت ہر چیز کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور لوگوں کو اس طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو اساتذہ ہیں ان کا اسٹوڈنٹ کو صحیح ادب کرنے کی توفیق عطا فرما، اساتذہ کو اسٹوڈنٹ کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہم نے آج سچی سچی توبہ کی ہے، یا اللہ اس توبہ کو قبول فرما، ہماری ظاہری باطنی چھوٹے بڑے سارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تجھے پسند آ جائیں، یا اللہ ایسا بنا دے کہ ہم تجھے پسند آ جائیں، یا اللہ موت کے بعد آخرت اور اپنے سامنے پیشی کی منزلوں کو آسان فرما، اس زندگی سے بھی مشکل موت، موت سے مشکل قبر
قبر سے مشکل میدان حشر، اس سے مشکل پرسرات، یا اللہ ان ساری منزلوں سے ہمیں آسانی سے گزرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اسی دنیا میں ہمیں جنت کی تیاری کرنے کا غم نصیب فرما، یا اللہ تو دلوں کے راز جانتا ہے، سب کے دلوں کی جے شری دعائیں، مردوں عورتوں بچوں کے دلوں کی جے شری دعائیں قبول فرما لے، اور جو انٹرنیٹ پہ دیکھ رہے ہیں یا اللہ ان کے دلوں کی بھی جے شری دعائیں قبول فرما لے، یا اللہ ہم نے اپنی اوقات کے مطابق مانگا، پیارے رب کو اپنی شان کے مطابق عطا فرما، یا اللہ ہم نے اپنی اوقات کے مطابق مانگا، پیارے رب کو اپنی شان کے مطابق عطا فرما، یا اللہ ہم نے تیرے سے سب کچھ مانگنے، یا اللہ تجھ سے تجھی کو مانگ کر سب کچھ مانگ لیا، 100 سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے، یا اللہ ہم تیرے محتاج ہیں، غریب ہیں، مسکین ہیں، یا اللہ سب کے مستقبل اچھا فرما، یہاں مثالی جو ہے اسٹوڈنٹ بنا، پھر ان کو فیلڈ میں جا کے اچھے سے اچھا کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اسلام کے لیے، قوم کے لیے، وطن کے لیے، سب کے لیے اچھے طریقے سے ان کی جو پرکشش لائف بنا، پریکٹیکل لائف کو بہترین لائف بنا، اور بہترین مسلمان اور مومن بن کے رہنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہر مسلمان قرآن اور اسلام اور اللہ کا نمائندہ ہے، ہمیں بہترین نمائندہ بن کے رہنے کی توفیق عطا فرما، ہم نے یا اللہ اوقات کے مطابق مانگا تو اپنی شان کے مطابق عطا فرما، اور آخری وقت ہے کہ اللہ ہم سب کے اللہ پر لا الہ